رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے، ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو جس ٹائم ٹو پریپیئر یور سیلف، یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا۔ اگر کوئی دوری ہو گئی ہے عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں۔ اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں، اس پہ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے۔ آؤ آج میں بتاتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ دے دیا ہے، ایک زبردست طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ہماری آرزویں، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علی فی یوم 100 مرۃ، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 100 درود 100 حاجتیں، ہم تو 2-3 حاجتیں پھر ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ کام سیدھے ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے بڑے معاملے حل ہو جائیں گے۔ 100 حاجتیں۔ اچھا پھر کرم نوازی دیکھو، اللہ کریم ہے نا، بندوں پر مہربان ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو پھر آقا فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا، آقا فرماتے ہیں ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ دنیا میں 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور کرنا کیا ہے، محنت کیا کرنی ہے، کوشش کیا کرنی ہے، صرف 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ اجر ملتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج کل سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ہمارے وقت گزر رہے ہیں، اس سے بچیے اور درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ، بلکہ میں سچ بتاؤں، اگر کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے نا جو پریشان ہے، بیمار ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی ڈیفیکلٹی میں ہے، گھر میں پرابلم ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ یقین کریں، آپ درود پاک کا وظیفہ شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں، بس آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو گئی ہیں، طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹینشن فارغ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہی تو ہے کہ پرابلم میں، مشکل میں ہم سب کو یاد کرتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، نہیں پکارتے تو اپنے رب کو نہیں پکارتے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتے۔ تو اپنی عادت بنائیں، اور درود پاک تو کب کب کس کس کو کام آیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ میری اور آپ کی دنیا میں آمد کا ایک سبب بھی ہم سب کی جو تخلیق ہوئی ہے، ہمارے جد امجد کون ہیں، ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اچھا ماشاءاللہ، حضرت آدم یعنی ہماری امی حضور پھر کون ہوئی؟ بی بی حوا۔ ماشاءاللہ، اتنا تو پتا ہے نا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا کا رشتہ کیسے ہوا آپ کو پتا ہے؟ یہ نکاح کیسے ہوا، یہ رشتہ ہوا، یہ جوڑا بنا تو یہ سلسلہ بنی آدم شروع ہوا نا، اولاد شروع ہوئی، اور بڑھتے 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 آج ہم سارے دنیا میں آ گئے۔ ہمیں آدمی کہا کیوں جاتا ہے؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ اب آؤ بتاتا ہوں، یہ پہلا نکاح، یہ پہلا رشتہ، یہ پہلا جو جوڑا بنا وہ کیسے بنا؟ سبحان اللہ۔ اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے
کہ جب علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے آقا کا چرچا ہے، نبی پاک کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے۔ اب عرض کی اے میرے رب، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی عزت والا ہے، معزز ہے؟ حضرت آدم اللہ سے پوچھ رہے، ارشاد فرمایا ہاں، یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی علیہ السلام کا ہے جو تجھ سے بڑھ کر میرے یہاں معزز ہے۔ حضرت آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں معزز ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو۔ کہ جب اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا، ایسی مخلوق جس کے مشابہ کوئی اور مخلوق نہ تھی۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام میں خواہش بھی پیدا کی تو انہوں نے عرض کی الہی یہ کون ہے؟ فرمایا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی مولا میرے ساتھ جوڑا بن جائے، ارشاد ہوا تم اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس نام والے پر 10 مرتبہ درود بھیجنا ہے، جس کا نام عرش پہ دیکھا ہے نا، اس کے نام پر 10 بار اس نام والے پر درود بھیجو۔ تو کہا اے اللہ میں نے ایسا کر لیا تو کیا میرا جوڑا ہو جائے گا؟ میرا جوڑا بن جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے 10 بار درود پاک پڑھا اور یہ مہر بنا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جوڑا بننے کا رشتہ ہوا۔ اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتا چلا کہ وجہ تخلیق کائنات، یہ تو اس حدیث سے بھی پتا چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ اور سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کا جو بی بی حوا سے جوڑا بنتا ہے اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پڑھنا ہے۔ اب سوچئے کب سے نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے، کب سے میرے آقا کا چرچا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنائی کیوں گئی، اتنی سجائی کیوں گئی، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم امکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے ہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں، آنا تیرے بعد بظاہر ہے مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ ابو البشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں، آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اللہ بس نبی پاک کا سچا غلام بنا لے، آقا اپنی غلامی میں قبول فرما لے، نبی پاک کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے۔ فضول باتوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، نکلو ان فضول باتوں سے، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھو۔ انشاءاللہ اگر یہ زبان درود پڑھتی رہی تو ضرور نبی پاک رحمت کی نگاہ فرمائیں گے۔ اپنے غلاموں پر وہ بڑے مہربان ہیں، اور یاد
رکھو امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا آپ عطار کیوں پریشان ہیں، عاشقوں پر تو وہ مہرباں ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ آپ سلام کہیے تو صحیح، درود پڑھیے تو صحیح، پھر دیکھو کیسے پھر مہربانی ہوتی ہے۔ تو اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اب تو ویسے بھی رجب کا مہینہ، پھر شعبان، پھر رمضان، مبارک مہینے آ گئے ہیں کہ اب کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے، تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا، کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی، تو اس نے کیا کیا، اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے۔ تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے۔ نمبر 2، مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے، 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے۔ تیسری دعا حضور یہ کر دیں مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب۔ اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کئی کام سے بھیجا تھا، اتنا لیٹ؟ کہتا ہے حضور ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا، میں نے تو 4 درہم دی اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھی، پہلی دعا بتاؤ۔ کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا، پہلے آقا کو دعا سنائی، آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد۔ کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے۔ غریب آدمی تھا ظاہر ہے، تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے۔ ارے بھائی واہ بھائی، تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ یہ سنتے ہی آقا واقعی آقا تھا، اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی یعنی میرے آقا کی، میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں تو میرے اختیار میں تھی، وہ میں نے کر لی، چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ہے۔ یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ دعائیں لینے والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں، تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی، تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے، وہ نعمتیں، وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا۔ ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو سب بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسپٹ کرتا ہے، اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے۔ صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں،
ہے مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا، کسی فقیر کو 10 روپے دیے انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹیپلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا۔ تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1 لاکھ روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹیپلائی ہو جائے، لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی، مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی۔ مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے، آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو، صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا۔ یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی، بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا، ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا، یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں۔ بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں، اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے تھے واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا، مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا۔ مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست اس میں ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اللہ اکبر ہے۔ فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا، اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا نا۔ آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے، کب دو گے، کیسے لوٹاؤ گے، تھوڑی بندہ معلومات بھی کرتا ہے، یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا۔ تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا، قرض آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا۔ نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے، کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔
یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے، ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا۔ اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے۔ میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے، جو بانٹ دیا ہے، جو خرچ کر دیا ہے۔ عقل اگر آ جائے ہمیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے، آج اگر مال جیب میں ہے، بینکوں میں پڑا ہے، گھر خالی پڑے ہیں، یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں، میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں، تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی، یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی، BC ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں، انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی، بچی کی شادی میں کام آئے گی۔ ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی؟ اب میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ سیکیورٹی ڈپوزٹ، یہ بعض اوقات جب مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا، یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا، اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا، یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں، اور ڈال دوں یار، ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں، تھوڑے اور ڈال دوں جمع ہو جائے، ادھر ملے گا۔ تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں، یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو، آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں۔ جیسے ہی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے، کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں، چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے، آخرت کی لگزریز کے لیے، آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں۔ میں یہاں ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا، بالخصوص میرے بزرگوں کو، اللہ نے جن کو نوازا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے بھی ہیں نا، یہ میرا مشورہ یاد رکھ لو۔ اور یہ امیر علیہ سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تھا۔ ہم نے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، الحمدللہ میری والدہ مرحومہ نے، میرے والد صاحب نے، میں نے خود بھی، ہمارے گھر والوں نے، ہم نے اس طریقے پر عمل کیا اور اس کی برکتیں پائی ہیں۔ تو اچھی نیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دیکھیں دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے ایسے جنازے پڑھے ہیں، ایسے سویم میں بھی گئے ہیں، 40ویں میں بھی گئے ہیں، اور جا کے ہم نے مرحوم کے بچوں کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے ابو جان چلے گئے دنیا سے، کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کے ابو نے کتنا کیا آپ کے لیے، اب آپ اپنے ابو کے لیے کچھ کیجئے، کوئی مسجد بنائیے، کوئی مدرسہ بنائیے، کوئی کنواں کھدوائیے، اپنے والد کو ثواب پہنچائیے۔ تو وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے زندگی گزار دی، کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کر گیا، وہ کہتا ابھی تو ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے، تو ابھی بعد میں کریں گے، تو بعد میں دیکھ لیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مرحوم کے لیے بظاہر کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اپنی فکر خود کرنی ہے۔ اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں نا، آپ نے مکان بنائے ہیں، آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں، تو اپنی فکر خود کیجئے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، بہت اچھی بات ہے، یا تو یہ کر لیں، اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جو بڑا آسان ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی وصیت کر جائیں، اور وصیت میں 30% آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے چھوڑے گئے مال میں سے 30% کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ بھائیوں والا مشورہ ہے، آپ عمل کریں نہ کریں، کہ اگر زندگی میں یہ وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال بچے گا اس میں سے 30% جو ہے وہ دعوت اسلامی کو یہ کہہ کر دیا جائے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد، مدرسہ، جامعہ کوئی ایسا کام کر دو کہ قیامت تک مجھے ثواب ملتا رہے۔ مجھے بتاؤ مرنے کے بعد آپ کا مال 70% تو بچوں کے لیے بچے گا نا، 30% تو اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنی جنت بنا لو۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی والد نے محنت کی، محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر گیا، اور مرنے کے بعد خاندان میں کوئی ایصال ثواب، کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دو چیزیں یاد رکھیں، ایک تو زندگی ہی میں اپنے لیے ثواب جاریہ والے کام کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے، ماشاءاللہ ایسے کئی کام ہو رہے ہیں جو قیامت تک چلنے والے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ کام کر لیجئے، اور اگر ایسا نہ بھی کر سکیں اور کر بھی لیا ہو تو وصیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تو میرا مال میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ وہ میرے ساتھ جنت میں مجھے کام آ جائے۔ اور
اور آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا. یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا. لوگ بڑے پریشان تھے اس. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا. تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے. اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے, تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں. ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا. اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا, ایک فقیر آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دو. تو آپ نے اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی. سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے, آسمانی بلاؤں کو دور کر دے. دھوبی بڑا متاثر ہوا, بڑی پیاری دعا دی. ایک اور روٹی بھی دے دی. اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا, کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی اس کو ہلاکت کی. ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا. جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا. ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ, آپ نے دعا کی تھی, یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا کٹا گھوم رہا ہے, بالکل ٹھیک, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ, سلامت. تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا, بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے, میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے. وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں, اتنے گناہ, اتنی خطائیں, سارا شہر پریشان, مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا, آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا, تیری تو ڈیوٹی تھی نا. تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی, اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی, مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا, مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا. اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں, سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا, میری ہلاکت رک گئی. اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی, اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ. درود پاک کمال کا وظیفہ ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ایک درود 10 رحمتیں, 10 درود 100 رحمتیں, 100 درود 1000 رحمتیں. آپ سوچئے ملٹی پلائی بائی 10, 10 سے ضرب دے دیجئے. آپ چاہتے ہیں صبح و شام مجھ پر رحمتیں برستی رہیں, گھر سے نکلوں تو رحمتیں ہوں, کاروبار پر جاؤں تو رحمتیں ہوں. آج ہر بندہ یہ سوچ کر گھر سے نکلتا ہے خیر سے گھر پہ آؤں, گھر والوں کی بھی حفاظت رہے, میں خیر سے واپس لوٹوں. اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے درود پڑھ رہے ہیں رحمت الہی آپ کے ساتھ ہے, گھر والے آپ کے پیچھے درود پڑھ رہے ہیں ان پر بھی رحمت برس رہی ہے, تو کیوں نہ رحمتوں کے سائے میں زندگی گزاریں اور درود پاک پڑھتے رہا کرے. آگے سنیے میرے آقا فرماتے ومن صلی علی الفن, جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا. غور سے سنیے گا, آقا فرماتے ومن صلی علی الفن, جس نے 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ, آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. آپ سوچئے کتنی بڑی نعمت ہے. 1000 بار درود پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ درود پاک ہے بہت مختصر. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی درود پاک ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ 15 20 25 منٹ تسبیح لے کر پڑھو تو 1000 درود پورے ہو جاتے ہیں. انعام سوچو کتنا بڑا ہے. ارے ہم غلاموں کے لیے تو یہی بڑی سعادت تھی کہ آقا اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں. آقا فرماتے جنت میں داخلہ ایسے ہوگا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا.
غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ پھر کیوں نہیں پڑھتے ہم درود؟ پھر کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ گھنٹوں موبائل فون کے ساتھ، گھنٹوں سوشل میڈیا پہ ضائع کر دیں گے۔ یہ گاؤں گوٹ کے لوگ، اسلامی بھائی اطراف گاؤں کے آئے، معذرت کے ساتھ ہمارے ان علاقوں کے گھنٹوں کچہری میں ضائع ہو جائیں گے۔ کیا کر رہے؟ بس بیٹھے باتیں کر رہے، چائے کے ہوٹل پر بیٹھے، چائے ختم ہوئے گھنٹہ گزر گیا مگر پھر بیٹھے ہوئے ہیں، خالی خالی بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ زندگی مختصر ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے۔ دنیا سے جانے کے بعد بندے کو پچھتانا پڑے گا کہ میں نے کتنے گھنٹے، کتنے لمحے فضول کاموں میں ضائع کیے۔ اگر اس کو بھی اللہ کی عبادت میں صرف کرتا تو جنت کی نعمتیں پاتا۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب دوبارہ کہیے اللہ اکبر۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ان 3 جملوں کو کہنے میں کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ تقریباً، پورا منٹ نہیں لگا، آدھا منٹ۔ آدھے منٹ میں آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ لیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جو بھی کرتے ہیں، کاروبار، نوکری، کاشتکاری، کسان، جو بھی آپ ہیں، آدھے منٹ میں کتنا کماتے ہو؟ پورے دن میں آدھے منٹ میں کتنا کماتے ہیں؟ تو شاید نہ ہونے کے برابر۔ آدھے منٹ میں کیا کمائیں گے حضرت؟ مگر میرے رب کی رحمت دیکھو، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی بڑی نعمتیں موجود ہیں اللہ کی، جنت میں نعمتوں کے وعدے ہیں، مگر میں گھنٹوں موبائل فون کے ساتھ ضائع کر دوں، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول باتوں میں پورا دن نکال دوں۔ اس سے بہتر یہ نہ تھا کہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، میں جب وقت ملتا اللہ کا ذکر کرتا، اللہ کے حبیب پر درود پڑھتا۔ سوچئے نا، دنیا سے جانا ہے، جتنی نیکیاں جمع کرنی ہے کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر گزرنے والا دن ہمارے گناہوں میں اضافے کا باعث ہو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رکھنی ہے، ہر گزرنے والا دن میں اور آپ اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے قریب ہو رہے ہیں، ہماری سانسیں کم ہو رہی ہیں، جتنی لائف ہے وہ تو گزر رہی ہے نا۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ کر بتائیے کہ ہر گزرنے والا دن نیکیاں بڑھاتا، اللہ کی فرما برداری بڑھاتا، یا ہر گزرنے والے دن غفلت بڑھاتا، گناہ بڑھاتا؟ بتائیے نا، قبر کے قریب ہو رہے ہیں مگر اللہ سے دور ہو رہے ہیں، دن بدن موت کے قریب ہو رہے ہیں، امتحان کے قریب ہو رہے ہیں، مگر گناہ ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ شیطان مردود ہمیں اپنے رب سے دور کر رہا ہے، ہمیں گناہوں بھری زندگی میں اور غرق کر رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کبھی بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ہم میں کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی پنجاب سے آیا ہے، کوئی سندھ سے آیا ہے، کوئی کراچی سے ہی آیا ہے، کہ خیر سے گھر پہنچوں گا کہ نہیں، اگر یہی نہیں پتا کہ زندگی اتنی ہے کہ نہیں، تو پھر آج توبہ کیوں نہ کی جائے، آج اپنے آپ کو کیوں نہ بدلا جائے، آج یہ طے کیوں نہ کر لیا جائے کہ بس بہت ہو گیا، بہت نافرمانی کر لی اللہ کی، بڑی نمازیں قضا کر دی، بڑے گناہ کر لیے، اب زندگی ایسی نہیں گزاروں۔ اللہ سے وعدہ کرو، اللہ بڑا کریم ہے، سچی توبہ اور سچا وعدہ کر لیں تو وہ کریم سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے نا، مثال کے طور پہ اگر کسی کی تھانے میں رپورٹ چلی جائے اور اگر کیس چلے، اس کے بعد یا تو سزا ہو جائے یا معافی تلافی ہو جائے، کیس تو ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ جرم، وہ غلطی کورٹ میں، پولیس اسٹیشن میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ انسان جب بھی اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوانے جائے گا یا کبھی بھی اس کے بارے میں معلومات لی جائے گی تو بتایا جائے گا کہ 1980 میں یہ جرم کیا تھا، 1985 میں یہ مقدمہ چلا تھا، 1990 میں یہ سزا ہوئی تھی، سب لکھا ہوا ہوگا، 20 سال پرانی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ مگر میرے رب کے اصول نرالے ہیں، بندہ 70 سال تک گناہ کرے، 70 سال تک اگر اس نے نافرمانیاں کی ہیں، سچی توبہ کر لے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب بتائیے، ایسے کریم کی بارگاہ میں بھی کوئی گناہ کرتا ہے، ایسے رحیم کی بارگاہ میں بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے، جو بخشنا چاہتا ہے، جو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ایک بڑا ہی شاندار واقعہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام ایک بار آپ
جہاں رہتے تھے وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت زبردست قحط ہو گیا، لمبا عرصہ گزر گیا، بوند بوند کو لوگ ترسنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا چلو مل کر چلتے ہیں میدان میں اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے۔ تو 70,000 لوگ جمع ہو گئے، ایک بڑے میدان میں جمع ہوئے، دعا کی گئی، بڑی دعا ہوئی۔ اللہ کے نبی ساتھ موجود ہیں، حضرت موسیٰ کا مرتبہ کیا، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، آپ موجود ہیں اس مجمع میں، دعا ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی مولا اتنی دیر سے دعا ہو رہی ہے، اے کریم 70,000 لوگ تجھے پکار رہے ہیں، بارش کرم فرما۔ بارش نہیں ہوئی بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی اور کڑاکے دار دھوپ ہو گئی، بارش نہیں ہوئی، بادل نہیں آئے۔ اللہ کریم عز و جل کی طرف سے فرمایا گیا اے موسیٰ بات یہ ہے کہ تیرے 70,000 کے مجمع میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میری بارگاہ میں گناہ کر رہا ہے، دلیر ہے وہ گناہوں پر۔ اے موسیٰ جب تک وہ بندہ تمہارے درمیان ہے بارش نہیں ہونی۔ یعنی اس کے گناہوں کی نحوست ایسی تھی کہ 70,000 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا اتنا بڑا مجمع ہے، میں کیسے اعلان کر کے اس کو نکالوں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ لیکن آج تو پیچھے بیٹھے اسلامی بھائی، میری آواز مائک پر جا رہی ہے، مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں مجھے سنا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ٹیکنیکل آلے آ گئے، اوزار آ گئے، ایسے ایکوپمنٹ آ گئے، اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، 70,000 کا مجمع۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اے وہ شخص جو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اس مجمع سے نکل جا، تیرے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے آج بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ شخص سمجھ تو گیا کہ میں ہی ہوں جو 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن اس نے انتظار کیا کہ شاید کوئی اور بھی ہو، یہ کسی اور کے لیے اعلان ہو، وہ کھڑا ہو جائے، وہ نکل جائے، بارش ہو جائے۔ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اب یہ سمجھ گیا کہ اعلان تو میرے لیے ہے، لیکن اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو یہ 70,000 کے مجمع کو پتا چل جائے گا، پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں وہ شخص ہوں جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا نا، کھڑا ہونا یہ بتا دیتا سب کو کہ یہ وہ شخص بدنصیب ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اب وہ شخص دل ہی دل میں سوچنے لگا آج کھڑا ہو گیا تو مارا جاؤں گا، آج کھڑا ہو گیا تو ذلیل ہو جاؤں گا۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ سنو میرے میٹھے اسلامی بھائی، دیکھو میرا رب کیسا کریم ہے، دیکھو میرا مالک کیسا معاف کرنے والا ہے۔ یہ بندہ ہے جو اس سے سچی معافی نہیں مانگتا۔ اس شخص نے پتہ کیا کیا؟ سر جھکایا، دل ہی دل میں، آواز بھی نہیں نکالی، دل ہی دل میں اللہ سے عرض کی مولا آج معاف کر دے، آج میرے عیب چھپا لے، آج میری عزت رکھ لے، اے اللہ آج ذلیل ہونے سے بچا لے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں، آج ذلیل نہ کیجیے مالک، آج کھڑا ہو گیا تو پھنس جاؤں گا، بندہ تیرا ہوں مولا معاف کر دے۔ آواز سے نہیں، الفاظ سے دعا نہیں کی، بس فقط دل ہی دل میں اپنے مالک کو پکارا۔ اس کی پکار بارگاہ الہی میں کیسی مقبول ہوتی ہے، دیکھو وہ کیسے دلوں کو سنتا ہے۔ بادل آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زبردست بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ حیران، عرض کرتے مولا کوئی نہیں کھڑا ہوا، کوئی باہر نہیں نکلا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ تو نے تو فرمایا ایک نافرمان ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ ارشاد الہی ہوتا ہے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرے بندے نے معافی مانگ لی ہے، اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ نے پتہ ہے کیا کہا کہ یا اللہ مجھے وہ بندے کا دیدار تو کرا دے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی؟ سنو کیا ارشاد ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا اے موسیٰ بات یہ ہے جب یہ میرا نافرمان تھا، جب یہ خطاکار تھا، جب یہ مجرم تھا، میں نے اس وقت اس کے عیب چھپائے، اب تو دوست ہو گیا ہے، اب کیسے بتاؤں کہ وہ کون تھا؟ یہ ہے میرا مالک۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے،
اللہ عیب چھپاتا ہے. اس سے بڑا بدنصیب کون ہے جو رب نے عیب چھپایا خود ہی لوگوں کو اپنے عیب بتاتا ہے. ہنس ہنس کے لوگ گناہ کرتے ہیں, رات گناہ کرتے ہیں, صبح سب کو بتاتے ہیں. انسان کے عیب رب چھپا رہا ہے, مگر وہ کیسا بدنصیب ہے کہ خود اپنے عیب بتا رہا ہے کہ میں فلاں جگہ شراب پینے گیا تھا, فلاں جگہ جوا کھیلنے گیا تھا, فلاں فلم دیکھنے گیا تھا, فلاں کانسرٹ میں گیا تھا, فلاں بے حیائی کی, فلاں بدکاری کی. اور جب سے یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے, اللہ اکبر, گناہ کرتے ہی شیئر کر دیتے ہیں, وہ اپنی پوسٹیں لگا کے بھیجتے ہیں کہ میں فلاں جگہ بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. تمہاری عقل کہاں مر گئی ہے؟ رب کا عذاب نازل ہوا تو کیسے جواب دو گے؟ سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایسا قریب ہے مالک جو بخشنا چاہتا ہے, جو معاف کرنا چاہتا ہے, جو ایک سچی توبہ پر پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور ایک ہم ہیں کہ اسی کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں, اسی کو ناراض کر رہے ہیں. دوست ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے, والد ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے, گھر والے ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے, محلے والے ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے, بیوی بچے ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے. یہ خیال نہیں کہ رب ناراض نہ ہو جائے. ارے یاد رکھنا, جس سے رب راضی ہیں اس سے سب راضی ہیں. ہم سب کو راضی کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں. اپنے مالک کو راضی کیجئے. وہ کیسے؟ یعنی توبہ جو ہے نا, اس کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں, سر جھکا کر